چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ تو یہ کیا ہوا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، بلکہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو ایک ہی چیز اختیار کرنا پڑے گا، ایک ہی رنگ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو منافق بدترین مخلوق ہے آسمان کے نیچے۔ تو مکے میں یا پکا مومن ہوتا تھا بندہ یا پکا منافق ہوتا، پکا کافر ہوتا تھا، منافقت مکے میں نہیں تھی۔ اور آج بھی ہمارے علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جس صورت میں منافقوں کا ذکر ہو وہ مکی نہیں ہوگی، یہ علامت ہے، وہ صورت مدنی ہوگی۔ چونکہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے اور اسلام پھلنے پھولنے لگا اور ثمرات ملنے لگے، تو مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں آ بیٹھے۔ اوپر سے وہ مومن کہلاتے تھے، لیکن ان کے اندر کفر چھپا تھا، بغض چھپا تھا، رسول کریم کی دشمنی چھپی تھی۔ نمازیں پڑھتے تھے، حضور سے ملتے تھے، باہم بڑی چکنی چپڑی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اندر ان کے نفاق تھا، اندر ان کے بغض تھا، دشمنی تھی۔ تو یہ معاشرے کا بدترین طبقہ منافق ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ حکمتوں کے تحت خاموش تھے، ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، ان کی پردہ پوشی کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو نبی کی پردہ پوشی ہے کہ وہ تم کو پھر بھی ڈھانپ رہا ہے کہ شاید کبھی ان کے دل بدلے جائیں، جب بیٹھیں گے پاس آئیں گے تو ان کے دل تبدیل ہو جائیں۔ کچھ کے ہوئے بھی، لیکن جن کے نہیں ہونے تھے انہوں نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ بدلے، سورج کو پلٹتے دیکھا پھر بھی دل بدلے نہیں، اور درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا پھر بھی جادو کہہ دیا۔ انہوں نے کنکروں کو حضور کے نام کی گواہی دیتے ہوئے دیکھا اور کہا یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، پھر بھی نہیں مانے۔ اور جو ماننے والے تھے وہ حبشے سے آ کے مان گئے، ماننے والے فارس سے آ کے مان گئے۔ کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانیا، کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانیا، دل والے آکھیا دلدار آ گئے۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ کچھ پاس رہ کے بھی معلوم رہے۔ ابو لہب رشتے میں چچا لگتا تھا، لیکن اس کا نام لے کے قرآن میں مذمت کی گئی۔ صرف ایک کافر کا نام ہے، نام لے کے مذمت کی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب حضور نے واز کیا نا تو حضور کی عادت تھی کہ شہادت کی انگلی اٹھاتے تھے، تو اس بدبخت نے دیکھا کہا تبا لکا ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، تو ہوتا کون ہے بات کرنے والا؟ نام لے کے مذمت کی گئی۔ تھا رشتے میں چچا لگتا، لیکن نام لے کے مذمت کی گئی، اور کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین تم اور ہو ہم اور ہو، تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ اور سلمان فارس سے آیا تھا، عربی النسل نہیں تھا، فارسی النسل تھا، لیکن ایسا قریب ہوا حضور نے ایک دن سر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا اور بولے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت میں شامل کر لی حضرت سلمان فارسی کو۔ جو رشتے میں چچا لگتا تھا دتکار دیا گیا، نام لے کے مذمت کی گئی، قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور وہ فارس سے آیا تو کہا یہ ہمارے اہل بیت سے ہے۔ تو یہ اپنی قسمت ہوتی ہے، جو اس در کی غلامی سعادت مندی سمجھے سرخرو ہوتا ہے، اور جو اس سے در سے دور ہو جائے وہ رسوا ہوتا ہے۔ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کی قربتیں عطا کرے، کہیں پاس رہ کے کلمہ پڑھ کے بھی محروم نہ رہ جائے، اور اللہ اپنی رحمتوں کا حصار عطا کرے۔ تو بات یہ ہے کہ منافق یہ سمجھتے تھے شاید ہمارا پتہ نہیں، لیکن حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ کو کہا کہ یہ منافق ہیں اور یہ مومن ہیں، اور صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور کے رازدان. اللہ اکبر. ایک دن حضرت عمر حذیفہ بن یمان کی دہلیز پہ کھڑے تھے، دروازے کو دستک دی. حذیفہ باہر آئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ اس وقت خیر تو ہے؟ کہا پوچھنے آیا ہوں کہیں حضور نے میرا نام تو نہیں بتایا، منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں بتایا. کہا عمر کیا بات کرتے ہو، عمر تو سراج اہل جنت ہے، اہل جنت کا چراغ ہے. ان لوگوں کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہوتی تھی. حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، بخاری کتاب الایمان میں ان سے ایک روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، میری زندگی میں 30 اصحاب سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند پایا ہے. سب کہتے تھے کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے. رنگا رنگ سہیلیا پر نہ کڑے، پریا اسدا جانیے جسدا توڑ چڑھے. وہ ڈرتے تھے ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو جائے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور نے بتایا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. صاحب و سر رسول اللہ، حضور کے رازدان. دجلہ کے کنارے پہ حضرت حذیفہ بن یمان کا مرکز انور تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 اصحاب کے مزار اکٹھے تھے. 1930 کے اندر یہ حاکم وقت کو خواب میں ملے کہ دریائے دجلہ کا پانی ہماری لہدوں میں داخل ہو گیا ہے، تو ہمیں یہاں سے منتقل کر دیا جائے. ایک دن خواب آیا، 2 دن خواب آئے. تیسرے دن جب خواب آیا تو اس نے مفتی شہر کو بلایا اور کہا کہ یہ خواب 3 دن سے مجھے آ رہا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی قبروں کو وہاں شفٹ کر دیا جائے، یہاں سے مدائن میں. تو وہاں سے پھر ان کی قبر کشائی کی گئی، ان 3 اصحاب کی. کہتے ہیں جب قبریں کھلی تو خوشبوؤں سے فضائیں بھر گئی. یہ 1930 کی کہانی ہے. مختلف ممالک کے حکمران بھی آئے اس موقع پر اور انہوں نے جی بھر کے زیارتیں کی. اور آج ان کے مزارات مدائن میں مرجع خلائق ہیں، اللہ کی مخلوق آتی ہے اور یہاں سے فیض لیتی ہے. میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کھڑا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے منافقت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا. اور آپ کے لیے بھی یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں نفاق کے مرض سے محفوظ فرمائے، ہمیں کھرا اور سچا مسلمان بنائے. عمل میں کمزور ضرور ہے ہم، لیکن ہمارے اندر کوئی نفاق نہ پلنے اور منافقت نہ آنے پائے اور کوئی راہ نہ پا جائے نفاق. اللہ ہمیں خیر عطا کرے اور رحمتوں سے نوازے.